الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے تمام ناظرین اسلامی بھائیوں کو دارالفتاء اہل سنت کا یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک آئی ڈی سے آپ کو یہ سلسلہ لائیو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی سوشل جو ہماری ایک ادارہ ہے تو سوشل میڈیا کی طرف سے الحمدللہ فیس بک پر دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام آپ کے شرعی مسائل کا جوابات دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ لازمی طور پہ سوالات کیجئے۔ اس سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کیے جانے والے سوالات میں جہاں آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی وہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کیے گئے سوال کے جواب میں کئی ان مسلمانوں کی بھی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے جو اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اس پیج کو شیئر کرنا نہ بھولیے کہ شیئر کرنے کے ذریعے ہوگا یہ کہ اس طرح دیے سے دیا جل کر جس طرح روشنی بڑھتی ہے تو اس طرح آپ کا یہ اس پیج کو جس طرح آپ لائک کرتے ہیں اسی طرح آپ شیئر کرنا بھی شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو اپنے فرینڈز ہیں ان کو بھی اس وقت اس سلسلے میں وہ بھی شامل ہو سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سوالات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان سوالات کو اور ہمارے ان جوابات کو امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا کسی غیر مسلم کو السلام علیکم کہنا یہ جائز ہے یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ سلام یہ سلامتی سے ہے اور یہ مسلمانوں کے مابین ایک طریقہ کار ہے کہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سلام کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملاقات کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم سلام کا اہل نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم نے سلام اگر کیا ہے تو اس کا جواب دینا مسلمان پر واجب نہیں۔ فہیم عباس صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب اقامت کے وقت کھڑے ہوں تو کیا مقتدی حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو یا امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے کیونکہ وہ اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہیں؟ تو دیکھیں، امام ہو یا مقتدی ان سب کے لیے حکم یہی ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے نہ ہوں بلکہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے کا موقع آ جائے تو اس وقت امام بھی اسی وقت کھڑا ہو اور مقتدی بھی اسی وقت کھڑا ہو۔ اگر امام پہلے سے کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہوں۔ عامر امین صاحب ہیں کہ اگر ظہر کا وقت بالکل جا رہا ہو تو ترتیب بدل سکتے ہیں، مثلا 7 منٹ رہتے ہیں، اگر فرض پہلے پڑھ لیں تو بعد میں 2 سنتیں اور پھر 4 سنتوں میں داخل ہو جائیں۔ تو اگر نماز میں جیسے ظہر کی انہوں نے مثال دی ہے، ظہر کی نماز میں اگر 7 منٹ باقی ہیں اور معلوم ہے کہ اگر ہم فرض نماز بعد میں پڑھیں گے اور سنتیں پہلے پڑھیں گے تو اس صورت میں فرض کا وقت تنگ ہو جائے گا، تو ان کو چاہیے کہ ایسی صورت میں فرض پہلے ادا کر لیں اور جو بعد میں 2 رکعت سنتیں ہیں ان کو بعد میں اگر وقت میں گنجائش نکلتی ہے تو بعد میں 2 سنتوں کو پڑھ لیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ انفارمیٹیو پروگرام دیکھنے سے بندہ کیا عالم بن سکتا ہے؟ تو دیکھیں، انفارمیٹیو پروگرامز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہ دارالفتاء اہل سنت کا ایک سلسلہ ہم لے کر آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، تو یقیناً اس سے آپ کی معلومات میں ایک اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جو آپ کو جوابات دیے جا رہے ہیں، جو مسائل آپ کو سکھائے جا رہے ہیں وہ اتھینٹک ذرائع سے سکھائے جا رہے ہوں۔
تو اس سے معلومات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی محض پروگرامز دیکھتا رہے تو وہ عالم دین بن جائے۔ تو عالم دین بننے کے لیے کسی مستند عالم دین کی شاگردی میں آنا یا علماء اہل سنت سے مربوط رہنا اور ان سے معلومات حاصل کرتے رہنا اور اپنی دینی الجھن کا ان کے سامنے اظہار کرنا اور ان کے جوابات سے اپنی الجھن کو دور کرنا، اور اس طرح کتابوں کی مدد سے بندہ عالم دین کی صفت سے متصف ہوگا۔ محض انفارمیٹیو پروگرام دیکھنے سے معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروگرامز دیکھنے والا عالم دین بن جائے۔ ایک سوال عزیر عالم خان صاحب کر رہے ہیں کہ قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ قسم یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی آپ نے قسم کھائی تھی کہ مثال کے طور پہ کہ خدا کی قسم میں آپ کو 20 تاریخ کو آپ کے 5,000 روپے لوٹا دوں گا، تو یہ آپ نے قسم کھائی ہے۔ اب 20 تاریخ آج آ چکی ہے، اور آج اگر آپ نے وہ 20 تاریخ کو رقم ادا نہیں کی اور دن گزر گیا تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی۔ اب قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 شریف فقیروں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ 2 وقت میں جن کو پہلے وقت میں آپ نے کھانا کھلایا ہوگا انہی کو آپ دوسرے وقت میں کھانا کھلائیں۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 10 شریف فقیروں میں سے ہر ایک کو 2 کلو آٹے کی قیمت آپ دے دیں۔ مثال کے طور پہ اگر 100 روپے میں 2 کلو آٹا آ جاتا ہے تو آپ 2 کلو آٹے کی قیمت ایک شریف فقیر کو دے دیں، 100 روپے دوسرے شریف فقیر کو دے دیں۔ اس طرح آپ 10 شریف فقیروں کو ایک ہی دن میں ادا کر دیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو شریف فقیر نہیں ملتے تو آپ ایک ہی شریف فقیر کو ایک دن میں 10 کے برابر رقم نہیں دے سکتے۔ آپ نے آج اگر رقم قسم ٹوٹنے کے بعد کسی شریف فقیر کو 100 روپے جو 2 کلو آٹے کی قیمت بنتی ہو تو آپ نے دے دیے، اس کے بعد اگلے دن اس کو پھر دے دیں، پھر اس سے اگلے دن دے دیں، یوں 10 دنوں تک۔ اب اس میں لگاتار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ 10 دن تک اگر ایک ہی شریف فقیر کو وہ رقم دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا قسم کے کفارے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ محمد یوسف صاحب ہیں جو یہ سوال فرما رہے ہیں کہ کیا اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کسی کی ناجائز تعریف کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، کسی کی ناجائز تعریف کرنا، کسی کے منہ پر اس کے ایسے کام کی تعریف کرنا جو خوبی اس میں نہ ہو، تو اس طرح بغیر کسی تعریف کے پہلو کے کسی کی تعریف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسلام کے پھیلانے کے لیے کسی کی ناجائز تعریف کس طرح کر سکتے ہیں؟ جس کے جائز اوصاف ہوں، یعنی کسی شخص میں کوئی اچھے اوصاف ہیں اور اس کے ذریعے سے اسلام پھیلنے میں وہ معاون مددگار ہوگا تو اس کے وہ اوصاف بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جس میں وہ تعریف کے پہلو نہیں ہیں تو بلا وجہ اس کی وہ تعریف کر کے اس کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ رضا صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ والدین کو قبر میں اولاد کی زندگی کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ یعنی والدین کو کیا اس طرح انفارمیشن ملتی ہے کہ ان کے بچے زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ تو احادیث کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد کے اعمال والدین پر پیش کیے جاتے ہیں اور والدین اپنی اولاد کے اعمال سے مطلع ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر اولاد کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو والدین کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اولاد کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس سے والدین کو غم لاحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے مرحوم والد یا والدہ یا دونوں کو ان کے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ خالد عبداللہ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر چیزوں پر اصل قیمت ہٹا کر اپنی طرف سے قیمت لگا دی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ کہ اس چیز کا مارکیٹ ریٹ یہ ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی قیمت مثال کے طور پہ کسی چیز کی 400 روپے ہے اور آپ نے 400 روپے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے وہ اسٹیکر ہٹا کر یا اس پہ نیا اسٹیکر آپ نے 500 روپے کا لگا دیا ہے، اور اب آپ لوگوں سے کسٹمر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مارکیٹ ریٹ ہی 500 روپے ہے،
جبکہ مارکیٹ ریٹ 500 روپے نہ ہو تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، جو مسلمان کو کسی بھی طور پر اس صفت سے متصف ہونا جائز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ یہ دھوکہ نہیں دے رہے، مارکیٹ ریٹ نہیں کہہ رہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ چیز بھلے 400 کی خریدی تھی لیکن میں 500 کی دوں گا، اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کو خریدیں، ورنہ آپ پر خریدنا لازم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی 400 روپے کی چیز 500 روپے میں دے رہا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف اپنا ایک ریٹ بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹ یہی چل رہا ہے، بلکہ ایک ریٹ اس نے اپنے 500 روپے مقرر کیا ہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن خیر خواہی کا جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز 380 روپے کی پڑی تھی، 400 روپے کی نارمل وہ بک رہی تھی، تو آپ اگر اس کو 500 روپے میں بیچیں گے تو ایک مسلمان آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہوگا، اس کی جیب پر یہ بھاری پڑے گا۔ تو کسی بھی مسلمان کی خیر خواہی کی نیت سے اگر آپ چاہیں تو اس کو 400 روپے میں ہی فروخت کر کے مسلمان کی مدد کریں۔ عمر اتاری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا کیا حرام ہے؟ تو یاد رہے 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ اس صورت میں طلاق اگرچہ واقع ہو جائیں گی، 2 دے گا 2 واقع ہو جائیں گی، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا تینوں واقع ہو جائیں گی، لیکن طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا کہ یہ قبل از وقت وہ تصرف کر رہا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس طرح طلاق دینے کی اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ ایک طلاق دینے کے بعد آدمی عورت دوبارہ ان کے لیے ایک ساتھ رہنے کی ایک جائز طریقے سے گنجائش نکل آتی ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی ایک گنجائش کی صورت نکل آتی ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور پھر عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہونا یہ بڑا ایک دشوار ترین عمل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ طلاق کے معاملات میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کا گھر اللہ نہ کرے ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، میاں بیوی کی ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس معاملے میں فوراً سے پہلے کسی مستند عالم دین سے اپنا رابطہ جوڑ لیجئے۔ دارالافتاء اہل سنت سے آپ براہ راست یعنی مل مشافہ دارالافتاء اہل سنت تشریف لے آئیے۔ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز ہیں، ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جو گھر میں جو ناچاکیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کا کوئی حل انشاءاللہ آپ کو ضرور پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو یہ بگڑتا ہوا گھر انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سنورنے لگے گا۔ سعید سلیم صاحب سوال کر رہے ہیں کہ عام دنوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت نہیں ہوتی، لیکن جمعے کی نماز میں قراءت کیوں ہوتی ہے؟ تو سعید سلیم بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جمعہ ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو، اس میں قراءت ضروری ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ امام صاحب جو قراءت کرتے ہیں تو یہ ظہر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اگر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، ہم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ظہر میں اور عصر میں امام صاحب بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ آہستہ آواز میں۔ ہاں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل رہا ہے نارمل ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان نمازوں میں جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، آہستہ آواز میں، اتنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک آواز رہے۔ تو اتنی آواز میں جس کو ہم کہتے ہیں سری قراءت کرنا، تو اس انداز میں تلاوت کرنا ان ظہر اور عصر کے فرض جب امام صاحب پڑھا رہے ہوں گے تو ان پر یہ واجب ہے۔ اور جب ہم اپنی پڑھ رہے ہیں جس طرح سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم سری پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہر یعنی بلند آواز سے قراءت کی ہے، تو اس لیے امام حضرات بھی جمعے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں وہ جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ صدقات اور خیرات میں کیا فرق ہے؟
تو یہ نارمل کامن یہ دونوں الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، صدقات و خیرات. تو کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کو صدقہ کہا جاتا ہے، اسی کو خیرات کہا جاتا ہے. خیرات خیر سے ہے، خیر معنی نیکی اور بھلائی کا کام. تو یوں یہ لفظ کامن ایک ساتھ استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں. اپنے صدقات خیرات وغیرہ کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے مختلف مواقع پر ٹیلی تھون کے ذریعے آپ کے صدقات و خیرات کو جمع کر کے دین کے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ لفظ ویسے تو کامن استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن صدقات کے اور خیرات میں ایک معمولی سا فرق آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صدقات کا اطلاق واجبہ صدقے پر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور خیرات کا اطلاق عام طور پہ ہمارے عرف عام میں وہ نفلی صدقات و خیرات کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جو چیز آپ پر واجب نہیں تھی، اس واجب نہ ہونے کے باوجود بھی آپ راہ خدا میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو نارمل عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم خیرات یعنی اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں. اور صدقات میں صدقات واجبہ، جیسے کہ اگر کسی نے قسم توڑ دی تو اب اس پہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ صدقات واجبہ کے قبیلے سے آ جاتا ہے، اس کیٹیگری سے آ جاتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے اختتام پر عمومی اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، جو عید کے دن ادا کرنا ہوتا ہے، پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ، اس کے اوپر بھی صدقے کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ کی ایک صورت ہے. تو صدقات میں واجبہ بھی شامل ہوتے ہیں اور نافلہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور خیرات کا جو لفظ ہوتا ہے وہ عام طور پہ وہ نفلی صدقات کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ رات میں مراقبہ کرنا کیسا؟ تو مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام تر توجہ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اس کی یاد میں آپ اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کر لیتے ہیں اور دنیا اور ما فیہا سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو خالی کر لیتے ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بارے میں انسان سوچنے لگ جائے، جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فکر مدینہ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا رہا ہے. یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا، مجھے کیسے گزارنا چاہیے تھا، اور میں اس وقت اپنے اعمال کے حساب سے کہاں کھڑا ہوں. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو مناظر آدمی دیکھتا ہے، ان مناظر کو سامنے رکھ کر تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کیسی پیدا فرمائی ہیں، اور اتنے بلند ترین پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. اسی طرح ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے، زمین کا ایک سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو ذہن میں لاتا رہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد آدمی کا بڑھتا ہے. اسی طرح فکر آخرت کی طرف اپنی سوچ کو لے جائے کہ میری بدعمالیاں جس طرح چل رہی ہیں، ان کا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر میرا کیا بنے گا. جہنم کے عذابات کا تصور کرتا رہے، جنت کی نعمتوں کا تصور کرتا رہے. تو اس طرح کا یہ سلسلہ ہے، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ لو لگا لیتا ہے. تو اس سے آہستہ آہستہ یاد الہی میں اس کا دل مراقبے کے ذریعے سے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آدمی کا دل مائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سہیل صاحب سوال کر رہے ہیں کہ رات میں مکڑے کے جالے نہیں توڑنے چاہیے ورنہ ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا. اس طرح کی باتیں عوام کے اندر مشہور ہے، تو اس طرح کی باتوں کا کیا اثر ہے؟ تو دیکھیں، مکڑی کے جالے صاف کرنا یہ اچھی چیز ہے. اب یہ اس جالوں کو صاف کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ مکڑی کو مارنا شروع کر دیں. یہ جو بھی حشرات الارض میں سے یہ کیڑا ہے مکڑی، تو یہ آپ کے بھگانے سے بھاگ جائے گا. تو ان کے بھاگ جانے کے بعد جو ان کے جالے ہیں ان کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر جالے گھروں میں لگے رہتے ہیں تو ایک بدنمائی کا منظر لگتا ہے. گھر والوں کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتے ہیں کہ یہ بڑے سست اور کاہل لوگ ہیں، گھر کی صفائی کا بھی اہتمام نہیں کرتے. اور مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا گھروں کے اندر یہ
رزق میں تنگی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو لہذا دن یا رات کسی بھی موقع پر ہمیں اپنے گھروں سے مکڑی کے جالوں کو صاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کی پہلی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں تو بعد میں جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی پڑے گی، یعنی اگر کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، تو 2 رکعتیں چھٹنے کے بعد انہوں نے تیسری اور چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ مقتدی کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد یہ ثنا یعنی سبحانک اللہم سے نماز کو شروع کریں گے، یعنی اس رکعت جو پہلی اور دوسری چھوٹی تھی ان کی ادائیگی کے لیے ثنا سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، رکوع سجود کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ دوسری رکعت پڑھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت کو ملائیں گے اور پھر رکوع سجود کر کے اپنی دوسری رکعت کو مکمل کر دیں گے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ توصیف بھائی کا سوال یہ ہے کہ تلفظ درست نہ ہو تو کیا ماں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے؟ یعنی ماں کے اپنے مخارج جو تلاوت قرآن کے حوالے سے ضروری ہیں وہ اگر درست نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، تو ممکن ہے ایک خطرہ یہی ہے کہ جیسا خود کو آتا ہوگا ویسا ہی بچوں کو پڑھایا جائے گا، جتنا خود کو معلومات ہوگی اتنی معلومات بچوں کو فراہم کی جائے گی۔ اب تلفظ کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چند حروف ایسے ہیں جو بظاہر ہمارے اردو زبان میں ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، مثال کے طور پہ تا اور تو، اس کے اندر ہماری اردو زبان میں کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہوتا، اسی طرح قاف اور کاف میں لوگ فرق نہیں کرتے، یوں ہی سین ثا اور صاد میں فرق نہیں کرتے، ذال زا اور ظا ان میں لوگ فرق نہیں کر رہے ہوتے، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اگر والدہ کے مخارج درست نہ ہوئے اور درست نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ اسی انداز میں پڑھاتی رہیں کہ تا اور طا میں فرق نہ ہوا، ذال اور زا اور ظا میں فرق نہ ہوا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے جو ہے نا وہ غلط طریقے سے قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب قرآن پاک غلط طریقے سے پڑھنے کی صورت میں بچوں کی زبان پر اگر تلفظ غلط چڑھ گیا تو اب اس کو دوبارہ سے درست کرنا یہ تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے، تو کسی اچھے قاری صاحب سے اپنے بچوں کی تعلیم کا تربیت کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اسلامی بہنوں کو بھی مدرسۃ المدینہ بالغات جو آپ کے اپنے علاقوں میں اسلامی بہنیں لگایا کرتی ہیں، ان میں آپ کو یہ دعوت ہے کہ آپ وہاں جا کر اپنے مخارج کی درستگی کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تلفظ درست نہیں ہے، تو اس کی طرف خاص توجہ دیں۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ عام طور پہ عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے ذمہ داران مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو دعوت ہے کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں، فری آف کاسٹ الحمدللہ یہ تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، آپ اس میں داخلہ لے کر اپنی قراءت، اپنے تلفظ، اپنے مخارج کو درست کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی مدنی منع مدنی منیوں کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن سے آپ داخلہ رجسٹریشن وغیرہ کروا سکیں گے۔ ایک سوال عثمان علی صاحب کر رہے ہیں کہ کیا سفر میں نماز کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، سفر ہو یا آپ نارمل اپنے علاقے میں گھر میں موجود ہوں تو نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز جب پڑھنا فرض ہے تو اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، تو اس کو چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں بنے گی۔ ہاں، سفر کے اندر یہ ہے کہ
جو نارمل جماعت کا وقت ہوتا ہے، اس دوران اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں وقت کے اندر ہی نماز کو ادا کر لوں گا اور اس ٹائم میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو وقت کے اندر ہی نماز ادا کرنی ہوگی. نماز چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. ایک سوال خالد معراج صاحب کر رہے ہیں کہ یرقان کے لیے مصنون دعا اور طب نبوی سے علاج بتلا دیجئے. تو یہ دارالفتہ اہل سنت کا ایک سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. اس میں شرعی مسائل کی طرف ہی زیادہ ہمارا ایک توجہ ہوتی ہے. تو آپ کا انشاءاللہ جو سوال ہے دارالفتہ اہل سنت کے اس پروگرام سے تو نہیں، لیکن روحانی علاج جو ہمارا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تعویذات عطاریہ کی ایک مجلس کے تحت ہوا کرتا ہے، لائیو سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ روحانی علاج والے سلسلے میں آپ یہ سوال کر سکیں گے. اسی طرح آپ مدنی پنصورہ کے اندر جو اوراد و وظائف والا کالم ہے وہاں پر بھی آپ اس طرح کے وظائف حاصل کر سکتے ہیں. رضا مراد صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، بیٹھ کے نماز پڑھنا فرائض اور جو واجبات ہیں اور سنت فجر، ان کے اندر قیام کرنا ضروری ہے. بلا عذر اگر کسی نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی. ہاں، نوافل آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر جسے قدرت حاصل ہو اس کا بلا عذر بیٹھ کر نوافل پڑھنا یہ اس کے ثواب کو آدھا کر دے گا. کھڑے ہونے پہ قدرت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے. بیٹھ کے پڑھنے سے ادا ہو جائیں گے، لیکن فرض نماز، واجب نماز اور اسی طرح سنت فجر یہ بلا عذر کھڑے ہو کے جو نہیں پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا، تو یہ نماز نہیں ہوں گی. اور جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی عذر نہ ہو تو ان نمازوں کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہوگا. اور اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اتنے شدید چکر آ رہے ہیں کہ کھڑے ہونے کی صورت میں نماز پڑھے گا تو گر جائے گا، تو اب یہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی ایک صورت ہے. تو اب بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یا کسی میں اتنی کمزوری اور اتنی لاغری آ چکی ہے کہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ تکبیر تحریمہ جو نماز کے شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے. تھوڑی بہت قرات سورہ فاتحہ آدھی یا 2-1 آیت کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. تو اس پہ لازم ہوگا کہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیں، جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کے تلاوت کرے، اس کے بعد پھر بیٹھ کر اپنی نماز کو کنٹینیو کریں. ایک سوال یہ، نماز پڑھتے وقت پینٹ کو ٹخنے ظاہر کرنے کی نیت سے نیچے سے فولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ایک عمومی سوال ہے کہ شلوار یا پائچے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے شلوار کو اڑسا جاتا ہے نیفی کی طرف سے، اور پینٹ پہننے کے عادی ہیں تو وہ اپنے پینٹ کے پائچے کو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں، ٹخنوں کا ظاہر ہونا نماز میں، علاوہ نماز میں، مردوں کے لیے سنت ہے. تو اپنے ٹخنوں کو چھپانا یہ خلاف سنت عمل ہے، نماز میں بھی اور علاوہ نماز میں بھی. البتہ نماز کے اندر کپڑوں کو فولڈ کرنا، کپڑے کو لپیٹنا، جیسے نیفے کی جانب سے کپڑے کو فولڈ کر لیتے ہیں شلوار کو، یا بعض لوگ آستین اوپر چڑھا لیتے ہیں تو آدھی کلائی سے زیادہ آستین اوپر چڑھی ہوتی ہے، اسی حالت میں نماز شروع کر دیتے ہیں. یا پینٹ کے پائچے فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فولڈ کرنا نماز میں، کپڑے کو سمیٹنا، فولڈنگ کرنا، تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو سنت کے موافق سلوائیں گے تو انشاءاللہ نہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب یعنی فولڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کراہت تنزیہی کا ارتکاب ہوگا کہ ٹخنوں کو نماز میں چھپانا مکروہ تنزیہی ہے. تو دونوں کراہتوں سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں کو سنت کے مطابق سلوائیں، ٹخنوں سے اونچا ہی اپنے کپڑوں کو رکھنے کی عادت بنائیں. محمد اظہر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ سنت جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے آخر میں اتحیات کے بعد کیا درود شریف پڑھنا لازمی ہے؟ درود پاک، درود ابراہیمی نماز کی آخری جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے اور یہ سنت ہے. تو درود ابراہیم اگر کوئی نہیں پڑھتا، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو، تو سنت
کا ترک کرنا لازم آئے گا، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنا اتحیات کے بعد سنت ہو یا کوئی سی بھی نماز، تو آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے بعد دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ البتہ جب آپ سنت پڑھ رہے ہوں گے، 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے ہوں گے، یا واجب وطر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا فرض 4 رکعت ادا کر رہے ہیں، تو اس میں دوسری رکعت میں جو اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھنا۔ اگر کسی نے دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا اور اللہم صلی علی محمد تک اگر کسی نے پڑھا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ایک سوال اسلامی بہن کی طرف سے کیا گیا ہے کہ کیا قرآن پاک کو بغیر وضو پین یا پینسل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، زبانی پڑھنے کے لیے تو بالکل بے وضو بھی کوئی پڑھ سکے گا، لیکن قرآن پاک کو چھونا، تو قرآن پاک کو چھونے کے لیے اگر کوئی وضو نہیں ہے اور وہ پین یا پینسل کے ذریعے سے اگر وہ ٹچ کرتا ہے تو اس سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کے اندر اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور موبائل کے اندر اپلیکیشن وغیرہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اپنی انگلی ٹچ کر کے اسکرین کو چینج کرنا، صفحے کو بدلنا یہ نہیں چاہیے۔ قرآن پاک اپلیکیشن میں موبائل میں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ہی پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے شرعی مسائل وغیرہ سنے ہیں اور انہیں سمجھنے، سمجھانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے، دارالافتاء اہل سنت کے جہاں کہیں بھی آپ کو مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں، ضرور دیکھا کریں، اور ان پروگرامز کو جو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو شیئر کرنا نہ بھولیں، کہ اس ذریعے سے انشاءاللہ علم دین آگے تک پھیلانے میں ہمارا بھی ایک ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔